ہوں ریحان سید، اور آج میں آپ سے کسی خبر کے متعلق بات نہیں کروں گا، بلکہ ایک اہم جو مسئلہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ ہے فیک نیوز کا۔ اور یہ جو فیک نیوز ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے چینل سے ہی پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کو پھر ہمارے ہاں جو معصوم لوگ ہیں وہ آنکھ بند کر کے اس کو آگے فارورڈ در فارورڈ فارورڈ در فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جب یہ کورونا کا مسئلہ آیا ووہان میں، تو اس کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی پکار سامنے آئی کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جو جراثیم ہے، اس کو امریکہ نے بنایا ہے، جبکہ ہم آج دیکھا کہ سب سے زیادہ جو اس کے شکار افراد ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور اس سے امریکی معیشت کو بہت زیادہ خطرات دوچار ہیں، کیونکہ ان کے یہاں اسٹے ایٹ ہوم کی پالیسی چل رہی ہے، شٹ ڈاؤن کی پالیسی چل رہی ہے، اور یہ سال ان کا انتخابی سال ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی یہ اس کا جراثیم امریکہ نے بنایا۔ اب جب ادھر سب سے زیادہ افراد شکار ہو گئے، تو اب یہ جو ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہی امریکہ ہی ایک دوائی بنائے گا، اور وہ دوائی پھر پوری دنیا خریدے گی، تو اس سے جو ہے انہی کو پیسہ ملے گا، جبکہ یہ چیز میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی ٹھوس شواہد ہمارے پاس نہ ہو، ہمیں کوئی ایسی چیز آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ دیکھیں، جب سے یہ کورونا کا مسئلہ آیا ہے تو بہت زیادہ فیک نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ زائرین کے مسئلے کو لے کے زلفی بخاری سے جوڑا گیا، جبکہ ہمارے ایئرپورٹس بھی کھلے ہوئے تھے، اور جو دیگر ذرائع آمد و رفت ہیں وہ بھی کھلے ہوئے تھے، اور جو ایک سرکاری افسران نااہلی کرتے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ابھی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تو کب پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، تو وہ اب بھی نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے ساتھ اس کو زلفی بخاری کے ساتھ جوڑا گیا۔ پھر خبر آئی کہ جی 3 افراد کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر کل سے خبر چل رہی ہے کہ وزیر اعظم اور جو فوج کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہو گئی ہیں، جبکہ ایسی کسی بھی خبر میں صداقت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ادھر سے ایسی چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اب ہم جو معصوم لوگ ہیں وہ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کا چینل ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی آپ سوشل میڈیا کا چینل دیکھیں، کسی کے آپ سبسکرائبر بنیں، تو آپ سب سے پہلے تو یہ بات جانچیں کہ یہ چینل ہے کس کا، وہ شناخت کیا ہے، اس کے بارے میں جانچیں کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ کوئی فزکس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیمسٹری کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس بات کو چیک کریں کہ اس کا فزکس سے، کیمسٹری سے تعلق کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات صحافیانہ بات کرتا ہے، خبر کی بات کرتا ہے، معلومات کی بات کرتا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ صحافی کم سے کم تو اس کو ہونا چاہیے کہ۔ لیکن میں نے اس بات میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بہت زیادہ ایسے چینلز پاکستان میں ہیں کہ کوئی بھی شخص بیٹھ جاتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے، اور وہ خبر میں اتنی اعلیٰ لفاظی کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور مجھے کراچی کا ایک وہ امت اخبار ہے، وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی کراچی میں، تو وہ ایک ایسی ڈراماٹائز ایک سٹوری بناتے تھے جس سے ایسا لگتا تھا کہ ان کا جو رپورٹر ہے وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے جو پاکستان میں آج کل سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، اس سے دیکھ کر تاثر یہ جاتا ہے جیسے کہ یہ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے، جبکہ ان کی متعدد چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ تو کم سے کم ہم یہ تو دیکھیں کہ جس بندے سے ہم خبر لے رہے ہیں کیا وہ صحافی ہے، کیا وہ مستند صحافی ہے، یا وہ کوئی ایک عام انڈیویجول آدمی ہے جو کہ بیٹھ کے آپ کو کسی بھی بات میں جو ہے وہ کرتا ہے، آپ کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دیتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے۔ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو 1 یا 2 جگہ سے سامنے آتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے پھر بعض لوگ اسی پر کہانی گڑھ کے اس کو بڑا کر کے اس پر شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے جو چینلز ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں سوسائٹی پر اس کے بہت زیادہ غلط اثرات پڑ رہے ہیں۔ لوگ ہر وقت جو ہے نا وہ منفی ہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ملک میں کوئی مثبت کام نہیں ہو رہا، جبکہ ملک میں مثبت کام ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، ملک میں مثبت کام ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ جو خبریں ہیں وہ منفی ہی سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں اصل قصور ہمارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مستند چینلز کو سبسکرائب کریں، جو صحافی ہیں آپ اس سے اختلاف کریں۔ رؤف کلاسرا صاحب کا چینل ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مستند صحافی ہیں۔ ابراہیم راجہ صاحب کا چینل ہے، عیسیٰ نقوی کا چینل ہے، اور بھی دیگر صحافیوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے، آپ ان کو دیکھیں، وہ کم سے کم آپ کو مستند باتیں بتائیں گے، بنسبت اس کے کہ کوئی بھی ایک ایسا بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کبھی فیلڈ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ صحافی اور ان کے جو چینلز ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس پر جو ہے لوگ لائکس بھی کر رہے ہیں اور غلط قسم